ایک سیر معراج، ایک سفر معراج، اسے معجزہ کہتے ہیں اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور اسی معجزے کے اندر اس قدر زیادہ معجزات چھپے ہوئے ہیں، اس قدر زیادہ معجزات انہاں ہیں کہ کسی ایک محفل میں، کسی ایک نشست میں، بلکہ کسی ایک شخص کی زندگی میں بھی ان کا احاطہ کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کریم آقا علیہ السلام کی سیر اور سفر کا ذکر فرمایا نا، تو ایک مصرع اولیٰ میں اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ آگے بڑھے تو کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ بات یہ ہے کہ مجھے کم و بیش بھی اللہ تعالیٰ کا بیشی معاف فرمائے، تو 20 سال تو ہو گئے ہوئے سیدی رضوی پیا کے قدموں میں، تو یہ ناممکن سی بات ہے بندہ سیدی رضوی پیا کے قدموں سے منسلک ہو اور اعلیٰ حضرت کے فیضان سے بے بہرہ ہی رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ذرا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے میں فیض لے رہا ہوں، اللہ کرے اعلیٰ حضرت کے قدموں کے فیضان سے میرے مشرقین کی نسبت کا صدقہ اللہ مجھے حضرت ہی بنا دے۔ بات ہی کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ دیکھیں آپ اور میں اس مسند میں حاضر ہوئے، محفل پاک میں حاضر ہوئے، آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، آپ کا اس مسند میں تشریف لانا یہ آپ کی قسمت ہے۔ بڑا اچھا نصیب ہے آپ کا کہ آپ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے کسی کی چغلی نہیں کر رہے آپ، اور کسی مسلمان بھائی کی یا بہن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے آپ، بلکہ اللہ رسول کے گھر میں حاضر ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کے پیاروں کا ذکر سن رہے ہیں، تو یہ آپ کی قسمت ہے۔ لیکن اسی محفل میں آ کر کسی شخص کا مصلی پہ بیٹھ جانا یہ اس کی قسمت نہیں، یہ اس کی رفعت ہے، یہ اس کی رفعت ہے۔ پوچھا امام مصطفیٰ کی رفعت کیسی ہے تو فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اگر مصطفیٰ کی رفعت کا پوچھتے ہو نا تو کائنات کی ساری رفعتیں نیچے رہ جاتی ہیں، مصطفیٰ اس میں بھی نمبر لے جاتے ہیں۔ مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، مسند بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اب دیکھیے سوال کرنے نے سوال کیا ہوگا نا، اعلیٰ حضرت اگر عرش حق پر مصطفیٰ کی مسند ہے اور اس مسند پر مصطفیٰ کا بیٹھنا مصطفیٰ کی رفعت ہے، ہم کب یہ نظارہ دیکھیں گے؟ تو مصرع ثانی میں اعلیٰ حضرت نے مجھے اور آپ کا حوصلہ دیا، امام کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ آئیے قیامت کا دن آنے دو، محشر بپا ہونے دو، تو پھر دیکھیں گے اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں ہی اس طرف اشارہ کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو اسی کلام کے اینڈ پر جب اعلیٰ حضرت آئے نا اختتام کرنے لگے تو اعلیٰ حضرت نے اسی کلام کے اختتام پر کہا جس کلام میں اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت کلام چلایا ہے، کہا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ مکہ کیا کہتے ہیں؟ کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کیا ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی۔ اتنی بڑی غضب کی باتیں کر کے آج کہتے ہیں تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک زندگی کیا ہزاروں زندگیاں بھی مل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور جو رفعت عطا کی ہے اس کا تدارک کرنا یہ انسانی بس میں ہے ہی نہیں۔ بھئی انسان تو انسان رہ گئے، اللہ کریم نے پاکان امت کے جب درجات کو بلند فرمایا تو دوسرے درجے پر ایک ایسی شخصیت کا اسم مبارک ہے۔ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور پھر آپ حضرات کی سبحان اللہ کو وصول کرتے ہوئے میں یہ محسوس کروں گا کہ آپ کی محبت کس درجے تک پہنچ چکی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکان امت کے جب درجات اللہ نے بیان فرمائے نا تو دوسرے درجے پر صدیق کا درجہ بیان فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بھئی صالحین چوتھے نمبر پر ہیں، شہداء تیسرے نمبر پر ہیں، صدیق دوسرے نمبر پر ہیں، اور ان صدیقوں کے تاجدار اور امام ہیں
وہ مصطفیٰ کے سامنے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میں نے آپ سے کہا ہے کہ انسان کو ایک زندگیاں کیا ہزاروں زندگیاں مل جائیں، مصطفیٰ کی عظمت شان کا تدارک پھر بھی مشکل ہے۔ بھائی انسان کی اوقات کیا ہے؟ یہاں پر صدیقوں کے تاجدار صداقت مصطفیٰ کے حضور حاضر ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، ابو بکر تو میرا صدیق ہے، تو صدیقوں کا تاجدار ہے، لیکن سن تو بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے، میری حقیقت جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ کسی کہنے والے نے کہا خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو حضرات معراج مصطفیٰ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے اندر ہزاروں معجزات منہا ہیں، ہزاروں معجزات اس پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ میں ایک وہ حکمت بیان کرتے ہوئے آپ حضرات سے اجازت لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ کیوں کروائی کریم آقا علیہ السلام؟ برادر طریقت مولانا حافظ محمد احمد عمران قادری صاحب، ان کی محبت ہے۔ میں جب سے آپ حضرات کے ساتھ محل گفتگو ہوں تب سے یہ سوچ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کیا گفتگو کی جائے۔ آپ مفکر اسلام کی زبان ترجمان کے سامنے ہیں، تو مجھ جیسا درگاہ محدث عبدالعالی کا جاڑو کش کیا آپ حضرات کی سماعتوں کو پاکیزگی عطا کرے گا۔ بہرحال ذکر بڑا پاکیزہ ہے، اس ذکر پر یقین نہیں، یقین کامل ہے بلکہ حق الیقین ہے۔ الحمدللہ ہم پاکیزہ ہیں، پاکیزہ مزید ہوں گے اور انشاءاللہ پاکیزگی میں ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ حضرات دیکھیں ہزاروں سوالات کریم آقا علیہ السلام کے معراج سیر معراج پر ہونے ممکن ہیں اور ہونے ممکن تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں سپارے کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں جو لفظ سبحان فرمایا ہے اس میں سارے سوالات کے جوابات عطا فرما دیے، لیکن باوجود اس کے جو بندے ہوتے ہیں نا، جو لوگ ہوتے ہیں تنقید والے، انہوں نے تنقید کرنی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا کام تنقید کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ خدا کی دین ہوتی ہے، کوئی تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی شرک کے فتوے لگانے ہوتے ہیں، کوئی عشق کرنے والے ہوتے ہیں جی۔ تو یہ اللہ کی دیکھیں نا، بارگاہ مصطفیٰ ہے اور وہاں پر ابو جہل بھی ہے اور وہاں پر ابو بکر بھی ہے۔ ابو بکر نے جب دیکھا تو سبحان اللہ کہا، ابو جہل نے جب دیکھا اس نے یہی کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے جی۔ ابو جہل کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے، قیامت تک لعنت اللہ رہے گا۔ ابو بکر کل بھی رضی اللہ تھے، آج بھی رضی اللہ ہے، قیامت تک رضی اللہ رہے گا۔ تو اللہ سے توفیق یہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں صدیقیوں میں رکھیں۔ تو جنہوں نے تنقید کرنی ہوتی ہے انہوں نے تنقید ہی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اور ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو قرآن پڑھنے والا خود قرآن نے کہا کہ سارے قرآن پڑھنے والے قرآن سے رحمت و شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ کچھ قرآن پڑھنے والوں کے مقدر میں خسارہ، نقصان اور گھاٹا ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا، یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت شفا۔ اچھا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مومنوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ صوفی انور علی البر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جس دور پہ نازاں تھی دنیا،
اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، یوں کھوئے ہیں اپنے جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ وہ درس حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ درس حسین رحمت کا امین، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ درس حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، اپنوں کے لیے نظمیں سیکھے عقبہ کا ترانہ بول گئے۔ اور کہا تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یہ الگ بات ہے، قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ حضور مرشد کریم ان دنوں ایک بہت اچھا ماشاءاللہ سلسلہ لے کر نکلے ہیں، اور بڑا عزم مصمم لے کر جہاں جہاں بھی تشریف لے جا رہے ہیں، خطاب کے آخری 5 منٹ پر وہ 2 چیزوں کی طرف میری اور آپ کی توجہ دلانے کی سعی فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کے قافلے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 چیزیں ہمارے گھروں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایک نماز اور ایک قرآن۔ یہ رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور کچھ ایسے گھر ہیں جن سے بالکل رخصت ہو۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں ذرا غور کیجئے، میں اور آپ غور کریں، کیا کچھ نہیں اللہ نے ہمیں دیا؟ بھئی ہم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے؟ کون ہے؟ سب کھاتے ہیں الحمدللہ، اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا رہن سہن ہے، سارے معاملات ہی ہمارے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں ہو رہی تو نماز ہم سے ادا نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی تو ہم سے ایک رکوع کی تلاوت ادا نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات اسے بار بار سوچ۔ تو حضرات عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن ہے اللہ کا، قرآن کہتا ہے یہ ظالموں کے لیے خسارہ ہے، قرآن ظالموں کے لیے خسارہ ہے، مومن کے لیے شفا ہے۔ مومن کے لیے شفا کیوں ہے؟ مومن جب بھی قرآن پڑھتا ہے مصطفیٰ کی عظمت و شان کو اجاگر کرنے کے لیے پڑھتا ہے، ظالم جب بھی پڑھتا ہے مصطفیٰ کی ذات میں نقص ڈھونڈنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہہ دیا بھئی یہ رحمت اور شفا اسے دے گا جو مصطفیٰ کی محبت اپنے دامن میں لے کے قرآن کی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے، اسی کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ تو اسی قرآن کریم کی آیت کریمہ کے تناظر ممکن تھا کہ جب کوئی قرآن پڑھتا نا تو جب اس آیت پہ پہنچتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تو اس کے ذہن میں یہ سوال اترتا کہ بھئی یہ مصطفیٰ اگر عالمین کی رحمت ہے، مصطفیٰ اگر عالمین کی رحمت ہے تو ساری زندگی اسی عالم میں کیوں گزاری؟ ایک مرتبہ بولے ذرا سبحان اللہ، ساری زندگی اسی عالم میں کیوں گزارا؟ دیکھیں جنگ شریف کے تاجدار حضرت سلطان العارفین علیہ رحمت نے ایک اشارہ فرمایا اور کہا 18,000 عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، اگے حسین دے جھکدے ہو۔ سلطان کہتے ہیں 18,000 عالم ہیں۔ تو جب بندہ قرآن پڑھتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، تو یہ سوال تو تھا نا کہ اگر عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تو مصطفیٰ اسی عالم میں کیوں رہے ساری زندگی؟ بھئی 18,000 عالم ہیں اگر سلطان پاک کی زبان کے مطابق تو مصطفیٰ کو ہر عالم میں جانا چاہیے تھا، ہر عالم میں جا کر کے اپنی رحمت جو ہے وہ عطا کرنی چاہیے تھی، وہ رحمت لٹانی چاہیے تھی۔ ساری زندگی تو یہاں گزار دی، عالمین کے لیے رحمت کیسے ٹھہرے؟ تو میرے رب نے فرمایا اے میرے حبیب شب معراج آؤ میرے ہاں تشریف لاؤ، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلا جہان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، پھر لوح، کرسی، عرش، قلم، یہ سارے نیچے، جنت بھی نیچے، دوزخ بھی نیچے، سدرہ بھی نیچے رہ گیا۔ مصطفیٰ اس سے بھی آگے گزر گئے تاکہ 14 صدیاں بعد بھی
قرآن پڑھنے والا ظالم جب یہ کہے کہ اگر عالمین کی رحمت تھے تو اسی عالم میں کیوں زندگی بسر کر دی، اسے یہ سوال کا جواب بھی مل جائے، مصطفیٰ اگر عالمین کی رحمت بن کے آئے ہیں نا تو شب معراج ہر عالم کی سیر بھی فرما کے آئے ہوئے، ہر عالم کی سیر بھی فرما کے آئے ہوئے، اور پھر ہر عالم کو نواز کے بھی تشریف لائے۔ ایک دو باتیں عرض کروں گا، نمازنے پر کریم آقا علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے، ہر عالم کی رحمت، عالمین کی رحمت ہے مصطفیٰ، تو کیا خیال ہے جو عالمین آنے والے ہیں یا گزر گئے ہیں اس کی بھی رحمت ہے؟ بھئی جو گزر گئے ہیں اس کی بھی رحمت کیسے؟ مسجد اقصی میں جو انبیاء کو اللہ نے جمع فرمایا نا، تو میں مفتی کی بارگاہ سے فیض حاصل کروں گا اپنے ان جملوں کو آسان کرنے کے لیے۔ سارے نبی مرسلین پیچھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آگے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کتنی قومیں اس دنیا میں آئیں، 1,24,000 نبی آئے، تو ان ساری کی امتیں، ان سب کی امتیں، 313 یا 15 رسول، ان سب کی امتیں، اور یہ امتوں کے سرخیل، یہ امتوں کے سردار، یہ امتوں کے امام و مقتدی و پیشوا، یہ سارے پیچھے ہیں، مصطفیٰ آگے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ عالمین کی رحمت ہے، تو ہر عالم کے امام و مقتدی کو بلایا گیا کہ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھو۔ شریعت محمدیہ صاحب الصلاۃ کا ایک قانون ہے کہ امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوں تو امام صاحب کے پیچھے جو مقتدی ہے نا اس کو سب سے زیادہ ثواب عطا ہوگا، پھر جو اس مقتدی کے دائیں طرف ہے اسے، پھر جو اس کے ساتھ ہے اسے، پھر جو اس کے ساتھ ہے اسے، یہ جیسے جیسے امام سے دوری بڑھتی چلے جائے گی ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ رب نے فرمایا چلو میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تم 1,24,000 نبی ہو، 313 یا 15 رسول ہو، اور تم اپنی اپنی امت کے سردار اور امام ہو۔ آج میرے مصطفیٰ کو اپنا امام مانو اور پیچھے اس امام سے کہو، اس لیے کہ جو عزتیں اور عظمتیں میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان عزتوں اور عظمتوں سے تجھے بھی کچھ حصہ عطا کر دیا جائے، اور یہ تو آپ نے یقینی طور پر حضور مرشد کریم کے خطابات ذیشان سے سنا ہوگا کہ جب مسجد اقصی میں انبیاء و مرسلین جمع ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تو بے عزت کے اعتبار سے کریم آقا علیہ السلام کی شان بشریت کی معراج مسجد اقصی میں ختم ہو گئی، کیونکہ بشریت کے اعلیٰ ترین افراد انبیاء و مرسلین ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھا کر کے ان کی نبوتوں کو بھی مکمل فرما دیا، رسالتوں کو بھی مکمل فرما دیا۔ کیسے؟ ایک شعر ہے، اس آپ کو آپ حضرات میں اس کو سننا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی کہ نبوت و رسالت کی تکمیل کیسے ہوئی۔ کہنے والے نے کہا کہ بعثت خواجہ ہوئی بعد رسولان کرام، یعنی سارے رسول آگے، میرے مصطفیٰ بعد میں آئے۔ کیوں آئے؟ کہا بعثت خواجہ ہوئی بعد رسولان کرام، اس لیے کہ صفے ہو جائیں مکمل تو امام آتا ہے، صفے ہو جائیں مکمل تو امام آتا ہے، اور جب امام آتا ہے نا تو یہ مولانا احمد عمران آپ کو بتائیں گے کہ امام ہو تو بندہ جب نماز پڑھے تو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، جب امام کی اقتداء میں پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا۔ تو یہ حضرات سرکار کریم علیہ السلام نے نبیوں رسولوں کو نوازا، پھر کریم آقا علیہ السلام آگے بڑھے، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، ایک تفصیل ہے اور بہت زیادہ تفصیل ہے، اس کا وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ سرکار جنت میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب حوران بہشت کریم آقا علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئی، کیونکہ سرکار عالمین کی رحمت ہے نا، تو یہ بھی ایک عالم ہے، یہ بھی ایک دنیا ہے، یہ بھی ایک جہان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام جنت میں پہنچے، حوران بہشت حاضر ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے نگاہ اتفاق فرمائی،
تو حوران بہشت کی سردار جو ہے ملکہ وہ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو نوازا ہے، آقا میں صرف حوری نہیں ہوں بلکہ حوروں کی سردار ہوں، حوروں کی ملکہ ہوں۔ تو حوروں کے لیے تو آپ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، حوروں کی ملکہ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ قربان جائیں، کسی کہنے والے نے کہا تھا عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے۔ جب حوروں کی ملکہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ میرے لیے کیا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے میرا بلال جو ہے، تیرے لیے میرا بلال جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ ملکہ بہشت حوروں کی جو ملکہ ہے وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے وہ بلال ہی ہے، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، بدے سے جسم والا، میرے لیے وہی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا جلد بازی نہ کر، مجھے واپس چل کے بلال سے تو کچھ لینے دے، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر کریم آقا علیہ السلام نے یہاں پر نوازا، اور پھر جب سدرہ پر پہنچے، مصطفیٰ عالمین کی رحمت ہے، سدرہ پر پہنچے تو مجھے بہت عرصہ قبل کے جملے میرے مرشد کریم کی عطا کردہ یاد آ رہے ہیں۔ سانگلہ ہلکر سے قرآن و حدیث میں راج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے تو سدرہ پر جب حضرت جبریل امین نے ہاتھ جوڑے نا، تو چونکہ ہم سادہ لوگ ہیں تو سادہ سی زبان میں یہ جملے میں اپنے شیخ کریم کی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات اپنی خاموشی توڑ کر ایک مرتبہ سخی بن کے سبحان اللہ فرمائے نا، تو آپ حضرات کی سبحان اللہ کی برکت سے میری زبان سہل ہو جائے گی، جملے آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ آج تو شب معراج ہے، آج کی رات اس لفظ کا ذکر کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہوگا۔ کیوں ہوگا کہ جب رب نے اپنے محبوب کی سیر معراج کا ذکر فرمایا نا، تو قرآن کریم کا 15واں سپارہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے بھی بات یہیں سے شروع کی ہے، سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات کون سی ہے جو محبوب کو لے گئی؟ کون لے گئی؟ اسی کو تو رب کہا جاتا ہے، اسی کو تو اللہ کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم محبت عقیدت پیار کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جبریل امین حاضر ہوئے نا، تو عرض کیا لو بنوت ان ملتن لق ترکتو، یا رسول اللہ میں اگر قبلی کے کورے کے مطابق بھی آگے بڑھا نا تو انوار الہیہ مجھے جلا کر بس کر دیں گے، مجھے راکھ بنا دیں گے، یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل تو آگے نہیں جا سکتا، بتا تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی آرزو ہے، تیری کوئی تمنا ہے جو میں اپنے رب کے حضور پیش کروں اور تیرے لیے میں منظوری لے آؤں۔ سنیے مصطفیٰ عالمین کی رحمت، عالمین کی رحمت ہے، یہاں بشریت کو نوازا، وہاں نورانیت کو نوازا، اور صرف نورانیت کو نہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ہر آسمان پر ملائکہ کو نوازا، فرشتوں کو نوازا، اور پھر انبیاء کو نوازا، مرسلین کو نوازا، پیغمبروں کو نوازا، اور نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، مصطفیٰ نے ہر مخلوقات کو نوازا ہے۔ اب یہاں پر نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد جبریل امین ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں بول تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی آرزو ہے، تیری کوئی تمنا ہے؟ تو سنیے حضرات، حضرت جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حضور جب جائیں نا تو میری خواہش اللہ کے حضور پیش کیجئے گا، میری یہ خواہش ہے کہ جب قیامت کے دن آپ کی امت حوضے، آپ کی امت پل صراط سے گزرے نا، اللہ مجھے یہ عزت عطا کرے جب آپ کے غلام گزرنے لگے نا، وہ جو تلوار سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، آقا اللہ سے جا کر کے اجازت طلب کر کے آئیے، اللہ مجھے یہ اعزاز دے کہ جب آپ کے غلام گزرنے لگے تو میں اس تلوار سے تیز اور بال سے باریک پل صراط پر اپنا پر بچھا دوں، آپ کے غلام میرے پروں پر سواری کرتے ہوئے میدان حشر تک پہنچ جائے گا۔ اللہ یا یا جشن معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نوازا، کریم آقا علیہ السلام اللہ کا حضور حاضر رحمت للعالمین،
دوسری اللہ نے اپنے محبوب کو سیر اس لیے کروائی کہ محبوب تو ہر عالمین کے لیے رحمت ہے، آج رات تشریف لاؤ، ہر عالم کو اپنی رحمت سے سیراب فرمانا۔ سرکار نے ہر عالم کو سیراب فرمایا۔ دوسری میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نے اس قدر ترقی کر لی ہے، یہ پہنچنے پہ آئے نا، ایک جملہ محبت عرض کروں گا صرف اس نیت کے ساتھ کہ شاید کہ کسی ظلم تر جائے قریب بات، انسان اگر پہنچنے پر آ جائے تو ماؤنٹ ایورسٹ کیا ہے، K2 کیا ہے، یہ چاند پر بھی یہ چاند پر بھی پہنچ سکتا ہے، اور نہ پہنچنے پر آئے تو محلے کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، شاید کہ کسی دل میں تو جائے قریب۔ یہ پہنچنے پہ آئے تو رات کی رات میں کراچی بھی پہنچ سکتا ہے، نہ پہنچے تو اپنے گھر کی الماری میں پڑے ہوئے قرآن شریف تک نہ پہنچے، اور یہ شکوہ کرے کہ بھائی ہم سرکار کے غلام ہیں، ہم پر مصیبتیں کیوں ہیں، ہم پر پریشانیاں کیوں ہیں۔ تو میرے مرشد گرامی کا عطا کردہ ایک شعر آپ حضرات کو تحفہ کر رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام ہے یا مال دیکھ۔ حضرات انسان چاند پر پہنچا تو یہ سوال بھی ممکن تھا کہ بھائی یہ مسلمانوں کے نبی تو زمین پر جلوہ فرما ہوئے اور زمین کے نبی ہیں، زمین پر مبعوث کیے گئے، تو پرواز کرنے والا کوئی ظالم، کوئی کم وقت بد نصیب یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں نے زمین سے اڑان بھری اور بڑھتے بڑھتے میں چاند تک پہنچ گیا، میں تو مسلمانوں کے نبی کی نبوت کے دائرے سے باہر نکل گیا، میں تو مسلمانوں کے رسول اس کی رسالت سے باہر نکل گیا۔ میرے رب نے فرمایا محبوب شب معراج ہے، چل تو بھی عروج کر۔ یار آپ بولے ذرا سبحان اللہ، آج کی رات خاموشی اچھی نہیں ہے، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ آپ کو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا معراج کا جلوس چلا نا، جلوس سے معراج چلا تو 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، 70,000 سامنے، 70,000 پیچھے تھے۔ جو سامنے تھے وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ، جو دائیں تھے وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ، جو بائیں تھے وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، جو پیچھے تھے وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ یہ کون تھے؟ 70,000 جبریل کے ساتھ، 70,000 میکائیل کے ساتھ، 70,000 اسرافیل کے ساتھ، 70,000 اسرائیل کے ساتھ۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، اگر فرشتے مصطفیٰ کو معراج کا دلہا بنا کر کے سبحان اللہ کی صدائے دل نواز بلند کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند کر سکتے ہیں، الحمدللہ کی صدائے دل نواز بلند کر سکتے ہیں، تو کم از کم مصطفیٰ کے غلاموں کا زیادہ بنتا ہے کہ جنہیں اللہ نے ایسا کریم نبی عطا فرما دیا، جن کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے۔ مفتی بریلوی نے کہا جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ غلاموں کا یہ حق بنتا ہے نا، یہ مچل کر محبت کے ساتھ فرمایا کریں سبحان اللہ۔ مجھے جو وقت عطا کیا گیا ہے میں اس کے بالکل قریب آ گیا ہوں اور جلدی سے آپ حضرات سے اجازت لینے والا ہوں۔ میں دوسری حکمت عرض کر رہا ہوں۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ یہ جو چاند پر پہنچنے والا ہے نا، یہ کہہ سکتا تھا میں تو نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کے دائرے سے باہر نکل گیا، میں تو باہر نکل گیا۔ قدرت نے فرمایا محبوب تو عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین کے لیے رحمت ہے، چاند تو نیچے رہ گیا، چاند پر پہنچنے والا اگر 20 زندگیاں بھی مجھ سے لے کر کے آ جائے چاند تک تو پہنچ جائے گا، آسمان تک نہیں پہنچنے والا۔ محبوب عروج کر، میں تجھے پہلے آسمان تک نہیں 7ویں آسمان سے بھی اوپر لاؤں گا، 7ویں آسمان سے اوپر ہی نہیں سدرہ سے بھی آگے لے آؤں گا۔ جبریل تو ہاتھ جوڑے گا لیکن تو ایسے ہی آئے گا جیسے آنے والا اپنے گھر میں واپس آتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لے جی اس سوال کا کلا کما ہوا۔ تیسری اور آخری مطلب جو میرے وقت کے دامن میں رہ کر کے اپنی اختتام کو پہنچے گی، آپ حضرات کی اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں ایک اور اسی کے ساتھ اسی سے متصل ایک اور حکمت، 4 یاروں کی نسبت سے 4 کر دیتے ہیں۔
زمین پر رہنے والا کریم آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے والا کوئی بدنصیب یہ بھی کہہ سکتا تھا اگر نبی امام الانبیاء والمرسلین ہیں تو یہ ساری زندگی زمین پر کیوں رہے؟ حالانکہ مسجد اقصی، حالانکہ ان سے پہلے آنے والے نبی و مرسلین کوئی عروج کرنے پر آیا اللہ کی توفیق سے تو چوتھے آسمان پر جا کر ٹھہر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے انہیں معراج کی اور چوتھے آسمان پر ٹھہرا دیا۔ اور پھر ایک نبی ایسے بھی ہوئے ہیں جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے، وہ چلے تو اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں پروردگار مجھے پل صراط سے گزار دیا گیا، اللہ مجھے دوزخ دکھا دی گئی، اللہ مجھے یہ جنت دکھا۔ اللہ نے فرمایا دکھا دو۔ تو جب جنت میں پہنچے نا تو حضرت ادریس علیہ السلام یوں کر کے بیٹھ گئے۔ فرشتوں نے کہا حضرت آپ کو معائنہ کرنے آئے ہیں، دیکھ لیا ہے، چلیے واپس۔ کہا یار مجھے یہ بتاؤ جنت میں آنے کا پروسیجر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے بندے پر موت طاری ہوتی ہے، موت کے بعد پھر اسے روح لٹائی جاتی ہے، پھر وہ اپنا وقت بسر کرتا ہے، پھر وہ پل صراط سے گزرتا ہے، میدان محشر میں پہنچتا ہے، اگر دوست کیا تو اسے دوزخ لے جایا جاتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا کے بعد اسے پھر جنت میں لایا جائے گا۔ تو کہا میں مر کے نہیں آیا۔ آپ سبحان اللہ نہیں فرما رہی ہیں، مجھے ہلکی کی خوش طبی کرو تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی ماری گئے۔ ایسا نہ کریں، ذرا محبت کے ساتھ فرمائیں ذرا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی سیر معراج کا ذکر ہے یار اللہ۔ تو کہا کیا میں مر کے نہیں، مجھ پہ ملائکہ موت وارد نہیں ہوا؟ کہا جی وارد ہوا ہے۔ کہا پل صراط نہیں گزرا؟ کہا جی گزرے ہیں۔ کہا میں دوزخ کا معائنہ نہیں کیا ہے؟ کہا اب جنت میں آئے ہوں نا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا جو جنت میں داخل ہو جا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہے گا، خالدین فیہا ابدا۔ جو اس میں داخل ہو جائے گا نا اسے پھر نکالا نہیں جائے گا۔ فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کی اللہ تیرا نبی ہے، وہ کہتے ہیں جو جنت میں آ جائے گا اسے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ رب نے فرمایا تو صحیح کہتا ہے نا، صحیح کہتا ہے۔ پروردگار کیا کہا؟ رہنے دو، رہنے دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں، تب سے جنت میں ہیں، تب سے یار قربان نہ جائے اپنے پیارے آقا و مولا کریم آقا علیہ السلام کی عظمت شان پر۔ میرے مصطفیٰ تو جنت میں نہیں گئے، رب کے پاس گئے۔ میں جان بوجھ کے یہ جملہ بولوں گا جو ان جملوں پر بھی سبحان اللہ نے کہ اپنی قسمت میں روئے، میرے جملے سن لیجئے گا۔ بھائی میرے تیرے نبی پاک علیہ السلام صرف جنت میں نہیں گئے، صرف جنت میں نہیں گئے، رب کے پاس گئے ہیں۔ اور یہ ادریس تو جنت میں جا کے کہتے ہیں میں نے واپس نہیں جانا، مصطفیٰ رب کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ میں نے اپنے امتیوں کے پاس، میں نے اپنے غلاموں کے پاس جانا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم۔ برادران دین و ملت، کوئی کہہ سکتا تھا ادریس علیہ السلام جنت میں، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر، یہ جو نبیوں اور رسولوں کے تاجدار بن کے آئے ہیں، خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین جو ہے اللہ کے رسول ہے، نبیوں کی خاتم ہے، یہ تو ساری زندگی اسی دھرتی پر ہی رہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ شب معراج عروج کر تاکہ سوال کرنے والا منہ بند ہو جائے۔ بھائی میں تو رو رہا تھا عیسیٰ چوتھے آسمان پر، میں تو کہہ رہا تھا ادریس ادھر جنت کے اندر، یہاں پر تو نوریوں کا سردار جبریل سدرہ پر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا آگے میں نہیں جا سکتا، آگے آپ جانے یا آپ کا رب جانے۔ لیجئے جی آخری حکمت یہ ہے ان سارے سوالات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو دل کے کانوں سے سننے کی سعادت حاصل کریں۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟ یہ سارے سوالات ذہن میں رکھیں۔ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نبی کی نبوت کے دائرے سے باہر، اللہ کے رسول کی رسالت کے دائرے سے باہر، کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر، ادریس جنت کے اندر، سدرہ پر جبریل، شب معراج اللہ نے سارے عروج پست کر دیے، مصطفیٰ اس سے بھی آگے نکل گیا۔
دیکھیے نبوت و رسالت کا درجہ دائرہ کہاں تک. توجہ میری طرف. میرا اختتام ہے اور اختتام پر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے گا اور میرے جملوں کو بھی ضائع نہ ہونے دیجیے گا. ایک مثال عرض کروں گا اور اسی پر میری بات ختم ہوگی. آپ ایسا کریں معراج کیوں کروائی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب تو عالمین کے لیے رحمت ہے. اور خود اللہ نے اپنے لیے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمین کا رب، مصطفیٰ عالمین کی رحمت. عالمین کتنے ہیں؟ سوال تو ہے نا، کتنے عالم ہیں؟ سلطان العارفین نے کہا 18,000 عالم. بھئی ہم 18,000 کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جتنے بھی ہیں. شب معراج یہ اکتا بھی کھل گیا. اللہ نے فرمایا محبوب آ میرے پاس. کیوں آ؟ دیکھیے آپ حضرات گھر تشریف لے جائیے، دروازہ بند کر دیجئے، کھڑکیاں بند کر دیجئے، ساری لائٹیں بند کر دیجئے. بالعموم ہمارے گھروں کمروں میں ماحول یہ ہوتا ہے، معمول یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان ہوتا ہے نا اس درمیان پہ پنکھا لٹکاتے ہیں. ایسا ہی پنکھا درمیان میں ہوتا ہے. آپ ایسا کریں درمیان سے پنکھا اتاریں، درمیان میں لا کر کے بڑا سا گلوب لگا دیں. اب سب صوفہ ہوگا آپ کے لیے. وہ گلوب لگا 500 واٹ کا راڈ ہے، 1000 واٹ کا راڈ یہ جو لگا ہوگا کیمرے کو. اب سارے دروازے بند، کھڑکیاں بند، ساری لائٹیں بند. یہ ایک لائٹ جلائے. یہ میرے مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا دائرہ ہے. وہ درمیان میں لائٹ لگائیں اور اب ایسا کریں کہ ایک تھالی لے لیں، ایک تھالی پلیٹ لے لیں، این اس لائٹ کے نیچے کریں. جن کی توجہ میری طرف ہے میں ان سے عرض گزار ہوں. اب اس تھالی کو اس لائٹ کے نیچے کریں، اسے تھوڑا سا اس پلیٹ کو تھوڑا سا اٹھائیں. نیچے کیا ہوگا؟ جی اندھیرا ہوگا. اندھیرا کیوں ہوگا؟ جی لائٹ کے اوپر پلیٹ آتا. اللہ آپ کا بھلا کرے. لے جی کچھ آسانی ہو رہی ہے. مزید ایک تو لفظ مجھے چاہیے، اگر آپ میں سے کوئی باشعور بندہ مجھے عطا کر دے، اللہ اس کا بھلا کرے اس جہان میں بھی آخرت کے جہان میں بھی. توجہ میری طرف. اب اس پلیٹ کو اوپر کیا جائے گا تو نیچے کیا ہے؟ کیا ہے نیچے؟ نیچے اندھیرا ہے. اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ آپ تشبیہ دیں تاکہ میں آسان کر سکوں آپ حضرات کے لیے. نہیں تو پھر ایک دو لفظوں کے بعد مجھے خود ہی عرض کرنا پڑے گا. اس پلیٹ کو اوپر کریں، نیچے کیا ہوگا؟ جی اللہ آپ کا بھلا کرے. یار اس علاقے کو تو بچے بھی بڑے سمجھدار ہیں. بیٹا آپ کا انعام بن گیا. میں محفل کے بعد دوں گا. انہوں نے آپ سے سننا ہے، محفل کے بعد دوں گا. ٹھیک ہے؟ یہ بھی علمیہ ہے نا ہمارے پاس. حضرات توجہ. سایہ سنیے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، سنیے میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. حضرات پلیٹ کو اٹھائیے. نیچے کیا ہے؟ بولیے ذرا نیچے کیا ہے؟ بھائی جو اب تک نہیں بولا وہ بولے ذرا. نیچے کیا ہوگا؟ جناب اسی پلیٹ کو تھوڑا سا اور اوپر کریں. نیچے کیا ہے؟ اتنا ہی ہے یا بڑا ہے؟ لے جو اس پلیٹ کو تھوڑا سا اور اوپر کیجئے. سایہ بڑھے گا یا اتنا ہی بڑھے گا؟ لے جی جلدی سے بات ختم کرتے ہیں. اس پلیٹ کو لائٹ کے بالکل قریب لے جائیں. سایہ بڑھے گا کیا؟ بڑھے گا نہیں. باتیں دو ہوں. ایک بات تو یہ ہوگی اگر یہ پلیٹ جو ہے یہ 4 5 6 7 دھاتوں سے لوہے کی دھاتوں سے تیار ہوئی ہے تو لائٹ ختم. لائٹ ختم. پورے کمرے میں سایہ ہی سایہ ہوگا. روشنی جاتی رہے گی. اور اگر یہ پلیٹ لوہے کی ایک دھات سے تیار کی گئی ہے تو یہ جب اس کے قریب جائے گی نا تو عالم یہ ہوگا اس کا سایہ ختم ہو جائے گا. آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ اس کا سایہ ختم ہو جائے گا. لو جی میں جلدی سے آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں. آپ نے حضرات علماء کرام سے سنا ہوگا اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ نہیں پیدا فرمایا. کنجوس بندے کو معافی ہے، سخی بندہ تو بولے نا یار سبحان اللہ. بھائی مصطفیٰ کا سایہ پیدا نہیں فرمایا. اب تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے بھائی مصطفیٰ کا سایہ کیسے ہوتا. شب معراج مصطفیٰ اللہ کے اتنا قریب ہوئے سایہ ہی جاتا.
سایہ ہی جاتا رہا ہے۔ لیجیے حضرات توجہ کیجئے گا ذرا، دو باتیں ہوں، ایک تو یہ کہ یہ 7-8 دانتوں سے ہے اور یہ اس پر حاوی، یہ اس پر حاوی، اور ایک یہ بات ہے کہ لائٹ اس قدر تیز ہے کہ لائٹ کی روشنی اس پلیٹ کے اندر سے نکلی اور پورے کمرے کو روشن کر گئی۔ اب وہ بندہ جو یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں مصطفیٰ کی نبوت کے دائرے سے نکل گیا، میں مصطفیٰ کی رسالت کے دائرے سے نکل گیا، اب وہ بندہ جو یہ کہنے والا تھا کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر، حضرت ادریس جنت کے اندر اور سدرہ پر جبریل، مصطفیٰ ساری زندگی یہاں پر رہ گئے، میں ان حضرات کی توجہ چاہوں گا، ان سارے سوالات کے جوابات عرض کرنے والا ہوں۔ حضرات جب شب معراج آئی، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ آ میرے قریب آ میرے قریب آ، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ عالمین کا رب، یہ عالمین کی رحمت۔ اب رحمت کا دائرہ کہاں تک ہے، نبوت کا دائرہ کہاں تک ہے، رسالت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ توجہ، مصطفیٰ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی، مسجد اقصی، مصطفیٰ یوں اقصی سے چلے پہلے آسمان، نبوت و رسالت کا سایہ کم ہوا یا بڑھا؟ بولو تو صحیح، نبوت و رسالت کا دائرہ کم ہوا کہ بڑھا؟ کم ہوا کہ بھائی مصطفیٰ یہاں سے پہلے آسمان پر سایہ بڑھا کہ نہ بڑھا؟ لو جی مصطفیٰ دوسرے آسمان پر سایہ بڑھا کہ نہ بڑھا؟ مصطفیٰ تیسرے آسمان پر میرے اور تیرے کریم آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا دائرہ اور پھیلا۔ مصطفیٰ چوتھے آسمان پر نبوت و رسالت کا دائرہ پھیلا۔ مصطفیٰ پانچویں آسمان پر نبوت و رسالت کا دائرہ پھیلا۔ مصطفیٰ چھٹے آسمان پر نبوت و رسالت کا دائرہ پھیلا۔ ساتویں آسمان پر نبوت و رسالت کا دائرہ پھیلا۔ جلدی سے بات کلوز کروں، مصطفیٰ سدرہ سے آگے بڑھے، نبوت و رسالت کا دائرہ بڑھا۔ میں سورہ نجم پڑھنے والا ہوں، جب تیرے اور میرے قریب آقا ثم دنا فتح اللہ کے مقام پر پہنچے، نبوت و رسالت کا دائرہ اور پھیلا۔ جب تیرے اور میرے قریب آقا فکانا قاب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچے تو عالم یہ تھا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی تھی، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ اللہ جہاں تک خدا کی خدائی تھی، وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ تھی۔ کون ہے جو یہ کہے میں مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کے دائرے سے نکل گیا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ الغلاب کمالہ۔ کسی کہنے والے نے کہا یوں تو کیا نظر نہیں آتا، یوں تو کیا نظر نہیں آتا، ایک تجھ سا نظر نہیں آتا، ایک تجھ سا نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھر بھی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ اور میری اس قدر طویل گفتگو سننے کے بعد بھی جو حضرات اس شعر کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے، میں سمجھوں گا نصیب ہی ایسا لے کر کے آئے تھے۔ کہا جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، زیر سایہ اسی کے ہیں ہم سب جس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔